ایک نیک اور عبادت گزار عورت حضرت حنا، جنہوں نے اللہ کی حضور دعا کی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہو تو اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ وہ بیٹی تھی جنہیں اللہ نے پاکیزگی اور برکت سے نوازا۔ کون تھی حضرت مریم علیہ السلام؟ کیسے اللہ کے حکم سے ان کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ ہوا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آئیے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی والدہ کی دعا کی قبولیت کی حیرت انگیز کہانی جانیں، جو ہمارے لیے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں ایک مقدس اور برگزیدہ شخصیت ہیں۔ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر عزت و احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک نیک اور معزز خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا، وہ ایک نیک اور متقی شخص تھے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھا، وہ بھی ایک بہت نیک اور اللہ کی عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئیں۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 33 تا 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لیے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم کی خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس عمران کی بیوی نے بچی مریم کو چنا تو کہنے لگی، اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا چنا تھا، وہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرمایا، ان کا بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے، وہ شیطان کو چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس میں آئیں، اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک شخص کی خواہش تھی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے مل جائے۔ آخرکار پورا اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی پاری پر مسجد کی خدمت کرتی
آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔